वेलकम बैक। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हाथ लिखेगा इन हिज हैंड राइटिंग और उसके बाद वो जब इस्तीफा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफा कबूल न करे। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीकाकार है। फिर उनका इस्तीफा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हकायक रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफे नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रखकर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फार्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। अब पार्टीज का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूंगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आए, आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुवस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ लाएं, पार्लियामान में आए। तो बतौर स्पीकर मैं आपसे, आपको ये जो है ये बिल्कुल आपसे आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप बोलें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसा फोरम है जहाँ सब इकट्ठे हो जा सकते, सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नज़र में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफा मंजूर करना। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं, जिनमें 7, 8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा
تو ان 8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی اسپیکر کے سامنے ہوتے ہیں. تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استعفے منظور نہیں کیے. جن لوگوں کے میں نے استعفے منظور کیے تھے یا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جا کر بیان دیے, انہوں نے ہاؤس میں جا کر بیان دیے, یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے, یا انہوں نے ٹویٹ کیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, تو ان کے استعفے میں نے منظور کیے. ان کا خیال تھا کہ یہ استعفے شاید پک اینڈ چوز پہ ہیں, تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پک اینڈ چوز کا, بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے استعفے منظور کیے گئے. اگر کسی نے فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں والنٹری طور پر میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کا استعفیٰ تو بنتا ہے, اس کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا. یا کسی کا جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ بھی کر دیا ہے, جا کر اس نے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں جا کر یہ برملا اظہار کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے, تو میں اس کا استعفیٰ میں نے قبول کیا ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور اسپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجا ہوں. بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آ سکیں. اور یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی انا ہونی چاہیے, نہ کوئی ذاتی ضد ہونی چاہیے, بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر, اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور وہ جو دانشگاہ ہے نا جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں وہ پارلیمان. یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے, 22 کروڑ عوام کی جذبات کی اور احساسات کی یہ امین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جب یہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ تمام ممبران کو خط لکھ دیتا ہوں, وہ آئیں میرے سامنے آ کر وہ اپنا موقع بیان کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں. کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے جب فون کر کے کہا, جب حاضریاں لگوا لی, جب چھٹی کی درخواستیں دے دی, جب وہ کورٹ میں چلے گئے, تو پھر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلاک کسی کے استعفے منظور کروں. نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے, نہ اس کی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں. تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ خط لکھ دوں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بات کریں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں بطور اسپیکر کے, اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن جلد ہو جانے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس ہے, ہر جماعت کا حق ہے کہ اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس بنائے, اس پہ آپ حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں. آپ یہ بھی تبھی کچھ اس پہ باتیں کریں گے جب آپ ہاؤس میں آئیں گے, تو جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے. اگر آپ ایک دوسرے کے نزدیک ہی نہیں آئیں گے, ڈائیلاگ ہی نہیں کھولیں گے, تو معاملات کیسے حل ہوں گے؟ تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس, بطور اسپیکر, کہ ملک کو مفاہمت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے. سیاست جو ہے یہ پیٹی پالیٹکس جو ہے یہ ملکی مفادات سے بالا تر نہیں رکھنی چاہیے. نہ کسی کی انا, نہ کسی کی ضد ملک سے اور ملک کے مفادات سے بالا تر ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا ملک ہے, کوئی اپوزیشن میں ہے, کوئی حکومت میں ہے, کوئی کس جماعت میں ہے, کوئی کس جماعت میں ہے, لیکن یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس وقت کی اہم ترین ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم مفاہمت کریں اور ہم پارلیمان میں آ کر ہر مسئلے پہ ڈسکس کریں, ہر مسئلے پہ بحث کریں,
ہر مسئلے میں وہ کیا چاہتا ہے, میں کیا چاہتا ہوں. اگر میں ممبر ہوں تو مجھے پارلیمان میں آ کر اس کا کوئی حل دینا چاہیے. پاکستان مشکلات سے کیسے باہر نکلے گا؟ آج جو ہے نا سیاست یہ ہونی چاہیے کہ ہر جماعت جو ہے خواہ وہ حکومت میں ہے یا مخالف ہے, اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اگر اسمبلی میں بتائے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ہم اس گرداب سے نکال سکتے ہیں, یہ ہوگی صحیح پازیٹیو پالیٹکس. اور اسی کے لیے میری خواہش بھی یہی ہے اور میری توقع بھی یہ ہے کہ تمام جماعتیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بہت سنجیدگی کے ساتھ مفاہمت کی طرف دیکھیں گے, مخاصمت کی طرف نہیں. بہت شکریہ. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آئین میں واضح لکھا ہے کہ ہر ارکان اپنا فیصلہ تحریری لکھ کر پیش کر سکتا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یقین رکھتے اور شکر الحمدللہ اس وقت ہمارے پارٹی ورکر بہت بیدار ہو چکے ہیں اور ہم تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ ٹوٹ سے انشاءاللہ طریقے سے جیتے گی. اسد کیسے صاحب کہا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, کل فواد چودھری نے بھی کہا کہ ہم قبول نہیں کریں گے, اس حوالے سے کیا اطلاعات ہے؟ محض یہ دیکھیں میں بتاؤں نا, کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتے, نہ منظور کر رہی ہے, غیر آئینی ہے. قانون میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ مجھے بتاؤ کدھر ہے قانون میں اس کی گنجائش؟ آئین میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کہہ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کریں گے, یہ بالکل غیر آئینی ہے. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.